ایک عورت کی زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر گھر، بچے، فیملی اور دوسروں کے لیے اس کی خدمات اور کوششوں کی کہانی لکھی ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی شخصیت کے ورق خالی رہ جاتے ہیں کیونکہ اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ ٹائم وہ دوسروں کے لیے جی رہی ہوتی ہے۔ ہر گھر کی عورت اس حقیقت سے باخبر ہے کہ وہ ایک 24 آورز کے لیے موجود نان سٹاپ امپلائی ہے جو بنا کسی ریوارڈ، ایکنالجمنٹ، اپریسیشن، چھٹی یا سیلری کے اپنی پوری طاقت، ہمت اور انرجی کے ساتھ اپنے گھر، بچوں اور فیملی کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر ہر صبح، ہر شام، ہر موسم میں اور ہر پریشانی میں سب کے لیے اپنا ساتھ بنائے رکھتی ہے۔ نیا سال 2026 سٹارٹ ہونے سے پہلے میں اپنی ہر ہوم میکر کو 10 ایسی عادتیں اپنانے کے لیے موٹیویٹ کروں گی جو نئے سال میں آپ کی زندگی کی نئی شروعات، آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی اپنی پہچان، اپنی ویلیو اور سیلف ریسپیکٹ کو پہچاننے میں پہلا قدم ثابت ہوگی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو سنتے سنتے آپ اپنے اندر ایک چنگاری، ایک آواز، ایک ہلچل محسوس کریں اور آپ خود سے کہیں کہ 2026 میرا سال ہے۔ اب میں خود پر کام کروں گی اور اپنی شخصیت میں ایک پازیٹیو اور کلیئر چینج لے کر آؤں گی جو آج تک صرف خواہش ہی کر رہی تھی اس کو حاصل کرنے کی۔ So let's get started۔ ہم سوچتے ہیں کہ زندگی بدلنے کے لیے بڑے بڑے سٹیپس اور فیصلے لینے پڑیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں۔ انفیکٹ زندگی 95% چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانے یا چھوڑ دینے سے بنتی اور بگڑتی ہے، اور یہ 10 عادتیں جو صرف ایک لسٹ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان کو اپنا کر آپ دل کا سکون، سوچ کو مضبوط اور اپنی اصل شناخت حاصل کر پائیں گی۔ آپ کو جذباتی طاقت حاصل ہوگی۔ So habit number 1 is learn to give a peaceful reply۔ ہر گھر میں چھوٹی بڑی نوک جھونک، آرگیومنٹس، غصہ، لڑائی، تانے یا اختلافات تو ہوتے ہی ہیں۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ ایک پرسکون اور سافٹ رپلائی یا رسپانس دینے کی عادت ڈالیں۔ کبھی بچوں کی ضد، کبھی ہسبینڈ کا موڈ خراب، کبھی دوسرے فیملی ممبرز کے ایشوز، ان سب کے دوران اکثر آپ خاموش رہ جاتی ہیں کہ کیا ہی جواب دینا، بات مزید خراب یا بگڑ نہ جائے، گھر کا ماحول مزید خراب نہ ہو جائے۔ اپنے اندر ہی اندر آپ سب کچھ اس طرح سے جمع کر رہی ہوتی ہیں، الفاظ کو پی رہی ہوتی ہیں جیسے ہم جا کر کچن سنک میں برتن جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اندر ہی اندر سب کچھ برداشت یا جمع کرنے کی بجائے خود کو ٹرین کریں اور یہ کہیں کہ میں سٹیبل ہوں اور اپنے دماغ میں کسی کے الفاظ یا ایکشنز سے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گی۔ اندر ہی اندر گھلتے رہنا اور خود سے ہی سوال جواب کرتے رہنا، اس کا سلسلہ مزید بند کر دیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی سیلف رسپیکٹ اور آپ کی مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ دونوں بہتر ہوں گی۔ ٹرائی کر کے دیکھ لیں 30 ڈیز کے لیے، یو ول گیٹ فروٹفل ریزلٹس انشاءاللہ۔ سیکنڈ ہیبٹ از اپنے ہر کام کو ویلیو دینا، قربانی نہیں۔ ہم ہوم میکرز کی ایک پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی گھر کو دی گئی سروسز کو سیکریفائزز یعنی قربانی مانتی ہیں، کنٹریبیوشن نہیں۔ آپ کا ہر کام، توے پر ڈالی ہر روٹی، گھر کے ہر کونے کی صفائی، بچوں کو پلائی ہوئی دوائی کا ایک ایک قطرہ، ہسبینڈ کی پریس کی ہوئی شرٹ، آپ کی خدمات نہیں، آپ کے گھر کی ذمہ داری میں ڈالا گیا آپ کا حصہ اور آپ کا کردار ہے۔ اس لیے 2026 میں اپنے اس کردار اور کنٹریبیوشن کی ویلیو اور ریگارڈ کو بڑھانا ایک سب سے ضروری سائیکولوجیکل ہیبٹ ہوگی۔ مائی ڈیئرز، جب بھی آپ کچن میں کھڑی ہو کر فیملی کے لیے 10 سے 15 روٹیاں مئی جون میں بنا رہی ہوں نا، تو خود سے یہ کہیں کہ میں یہ کام کسی مجبوری میں نہیں بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پیار، اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے ساتھ بے لوث اور جی جان سے کر رہی ہوں۔ ایسا کریں گی تو آپ ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہوں گی، تھکیں گی نہیں اور آپ کو اپنا کام بوجھ نہیں لگے گا۔ ہیبٹ نمبر 3 از مجھے صرف آج جینا ہے، یعنی پوری زندگی کے بارے میں سوچیں گی تو ڈر لگے گا، مشکل لگے گا، پورے سال کے بارے میں سوچیں گی تو بھاری لگے گا، یعنی بچوں کا فیوچر، گھر کا کرایہ، اخراجات کا بجٹ، یہ سب ہمارے دماغ پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ 2026 میں اس تیسری عادت کو اپنائیں، یعنی کہ آج کی سوچیں،
آج کو خوبصورت اور یوزفل بنائیں. پورے سال کا نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلان کی ہوئی ہے ہمارے لیے. اللہ پر توکل رکھیں. اس سے ہماری سوچ میں ڈپریشن، سٹریس، اینزائٹی، آنے والے وقت کی ذمہ داریوں کا بوجھ اور خوف ختم ہو جائے گا. 4th ہیبٹ از ایموشنز کو دبائیں نہیں، نکالنا سیکھیں. عورت اپنے اندر بہت سارے دکھ، غصہ، مایوسی، تانے، طنز، الزام اندر ہی اندر دباتی رہتی ہے، برداشت کرتی رہتی ہے. لیکن اس دباؤ سے آپ کے اندر آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت ٹوٹ رہی ہوتی ہے، جو آپ کی ذہنی اور جسمانی بیماری کی وجہ بھی بن سکتی ہے. 2026 میں ایموشنز کو ریلیز کرنے کی عادت بنائیں. ڈائری میں اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دیکھ کر ان کو لکھ ڈالنا، واش روم میں شاور کھول کر اونچی آواز میں تھوڑی دیر رو لینا، یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ ایموشنل ہائیجین ہے. سٹریس ریلیز کرنے کا آسان طریقہ، خود سے ہی اپنے اندر کے چھپے جذبات کو نکال لینا، نہ کہ کسی دوسرے شخص کو اپنے دل کا حال بتانے بیٹھ جانا. اس سال اس عادت سے چھٹکارا پانا ہی آپ کو اندر سے اسٹرانگ اور مضبوط عورت بنا جائے گا. اب اگلی عادتیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ اتنی پاورفل ہیں جن سے آپ اپنے ذہن کو بکھرنے نہیں دیں گی، بلکہ اپنی پہچان کو ایک نیا سپارک اور شخصیت میں جادوئی تبدیلی لا پائیں گی. کیونکہ ایک عورت جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے نا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور یہی ٹائم ہے، یہ صحیح رائٹ ٹائم ہے اپنی شخصیت کو بدلنے کا. اب لوہا گرم ہے اس کے اوپر چوٹ لگانے کا. ہم چلتے ہیں اب نیکسٹ ہیبٹ نمبر 5 پر. وہ یہ ہے کہ خود پر ترس کھائیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ دوسروں کے لیے دل میں کتنی محبت، لگن اور چاہت رکھتی ہیں؟ فیملی میں کسی کو ذرا سی مشکل، پریشانی، بیماری یا کوئی بھی پرابلم آ جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر اپنا آخری حد تک اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ اپنے بچوں کی اکثر مسٹیکس کو نظر انداز کر جاتی ہیں، ہسبینڈ کی غلطیوں کو اوور لک کر دیتی ہیں، فیملی کو انکنڈیشنل محبت دے رہی ہوتی ہیں، لیکن خود کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ اصل میں ہماری بچپن سے ہی تربیت ایسی کی ہوتی ہے کہ عورت قربانی کا دوسرا نام ہے. صبر، برداشت اور سہ لینے کی جیسے قسم کھائی ہو، اور اپنے لیے تو ایک دم سخت پتھر کی طرح اپنی کسی بھی چیز، ضرورت یا خواہش کے لیے بالکل بھی اویلیبل نہیں ہوتی. لیکن اب اور نہیں. اس سال میں خود کے لیے اپنا پرسپیکٹیو چینج کریں. مطلب اگر آج آپ کوئی کام کرنا نہیں چاہ رہی تو مت کریں. تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں تو خود کو جج نہ کریں. خوش ہونا چاہیں تو دوسروں کی نظر سے اپنی اس خوشی کو نہ پرکھیں. خود سے کہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں. یہ احساس آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش اور بڑی بڑی باتوں میں طاقت اور ہمت دے گا. اب ہیبٹ نمبر 6 از یہ کہنا کہ میری بھی ایک لائف ہے. گھر کے کاموں کو پراپرلی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی زندگی اپنے طریقے سے چلانا یا گزارنا آپ کا پیدائشی حق اور آزادی. آپ کی پسند، آپ کی خواہش، آپ کے خواب، آپ کے گولز بھی معنی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے گھرداری میں خود کو ایسا الجھایا کہ اپنے لیے ان سب چیزوں کو سائڈ پر کر دیا. لیکن میری جان، اب 2026 میں ایسا نہیں. اب آپ کچھ وقت اپنی ہابیز کے لیے، تھوڑا ٹائم اپنی سیلف کیئر کے لیے، 10 منٹ اپنے سکون کے لیے اور تھوڑی سی خریداری صرف اپنے لیے آپ ضرور کریں گی. اگر آپ 90s کے ہیں نا تو آپ نے وہ لازمی سنا ہوگا، دل ہے چھوٹا سا، چھوٹی سی آشا، مستی بھرے من کی بھولی سی آشا. تو مائی ڈیئرز، ایسی چھوٹی سی خواہش کو اب دبنے نہیں دینا، پورا کرنا ہے. یہ عادت چھوٹی ضرور ہے لیکن آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی، آئی بیٹ. ہیبٹ نمبر 7 از نہ بولنے کی ہمت پیدا کرنا. شروع سے ہی نا ہمارے دماغ کی پروگرامنگ ایسے کی جاتی ہے کہ ہم ہر ایک کو ہر جگہ ہاں بول رہی ہوتی ہیں کہ ہاں میں ایسا کر دوں گی، ہاں ایسا ہو جائے گا، ہاں میں سنبھال لوں گی، ہاں کوئی بات نہیں، ہاں میں ایڈجسٹ کر لوں گی. لیکن یہ ہر ایک کے لیے ہاں آپ کی انرجی، آپ کی ویلیو، آپ کی رسپیکٹ اور آپ کی ایگزسٹنس کو کم کر رہی ہوتی ہے. 2026 میں آپ کا ہر بات کے لیے ہاں نہ بولنا، یہ والی عادت آپ کو سب سے زیادہ مضبوط باؤنڈری مہیا کرے گی. ہر ایک کو ہر وقت اویلیبل ہونے والی عادت ختم کر کے اپنی ذات کو نئے سرے سے تعمیر کریں گی.
اور مائی ڈیئرز، آپ کی ذات کی وہ تصویر ایک دم مکمل اور رنگوں سے بھرپور ہوگی۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو نہ کہیں، انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں تو نہ کہیں، اگر کسی بات سے خوش نہیں ہیں تو نہ کہیں۔ نہ سیلف رسپیکٹ کا پہلا قدم ہے جو ہر عورت ڈیزرو کرتی ہے۔ ہیبٹ نمبر 8 از الحمدللہ کی عادت۔ 2026 میں اپنائی جانے والی سب سے پاورفل عادت ہے شکرانہ۔ جب میں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا، اکثر میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ میرے سر پر چھت ہے، میری فیملی ہے، کھانے کے لیے ہے، پہننے کے لیے ہے، کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، کسی کا قرض نہیں دینا۔ تو یقین کریں، یہ احساس دل میں اللہ کا شکر پیدا کر دیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ان سب کے لیے، ورنہ ایک معمولی سر کا درد ہم 10 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر پاتے، ہے نا؟ یہ عادت آپ کو کم نہیں بلکہ زیادہ ہونے کا احساس دلائے گی، اور جو عورت زیادہ ہے والی فیلنگ کے ساتھ جیتی ہے نا، اس کو کسی سے خود کا موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی دوسرے کے پاس اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ 10th ہیبٹ از اپنے سیلف فیوچر کو اہمیت دینا۔ 1 جنوری 2026 سے آپ نے خود کا نام لے کر خود سے ایک ڈیلی سوال پوچھنا ہے، وہ یہ کہ میری فیوچر کی آنے والی ورژن کیسی ہوگی، کیسا میں بننا اور جینا چاہوں گی۔ وہ ورژن اسٹرانگ، پاورفل، ہیلدی، ایموشنلی اسٹیبل اور سیلف رسپیکٹ والی ہوگی۔ ہر چھوٹا قدم، ہر چھوٹی عادت آپ کی آنے والی سیلف یا خود کو چمکائے گا، آپ کی ذات میں ایک الٹیمیٹ چینج لے کر آئے گا۔ اب آتے ہیں 10 ان صبح کے ٹائم اپنائی ہوئی عادتوں کی طرف جو 2026 میں آپ کی ڈیلی لائف میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آپ کی پوری شخصیت میں ایک واضح اور کلیئر فرق لے کر آئیں گی۔ جو عورت اپنی صبح کا ٹائم کیئرفلی اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ استعمال میں لاتی ہے نا، وہ پورا دن مکمل اور کامیاب گزار کر رات تک کوئین وکٹوریا والی فیلنگ اپنے اندر محسوس کرتی ہے۔ اور جس عورت نے پورا دن جیت لیا، مطلب اس کی پوری زندگی کی جیت تو پکی ہو گئی۔ سو مارننگ ریچول نمبر 1 از کہ بیڈ سے اٹھتے ہی اللہ کا نام لینے کے ساتھ 3 گہری سانسیں لیں، آکسیجن اپنے اندر لیں، نہ کہ فون اٹھائیں، نوٹیفیکیشنز چیک کریں۔ اس سے آپ کا نروس سسٹم جو ہے نا ایک دم ایکٹیو ہو جائے گا، آپ کا ذہن فریش اور آپ کی طاقت نیکسٹ لیول نوڈز پر وائبریٹ کرے گی۔ مارننگ ریچول نمبر 2 از آج کا عزم لینا۔ ہر صبح خود سے یہ بولیں کہ میں پرسکون ہوں، میں پرامن اور مطمئن ہوں، خود کو بدل رہی ہوں، آج کا دن میرا ہے۔ یہ سب آپ کے مائنڈ کو ری پروگرام کر دے گا، کیونکہ عورت کے الفاظ میں طاقت ہوتی ہے جس سے وہ خود کو روز اپنا بیسٹ ورژن بنا سکتی ہے۔ مارننگ ریچول نمبر 3 فجر کی نماز۔ 5 نمازوں میں سے صبح کی نماز آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے کیا گیا وعدہ اور اللہ کی طرف سے کیا گیا فرض، یہ عمل پورا کرنے سے آپ اپنے باقی دن میں پیش آنے والی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بخوبی نبھانے کے لیے آپ کو ان سین آکسیجن اور بوسٹ ملتا ہے۔ مارننگ ریچول نمبر 4 1 گلاس لیوک وارم واٹر۔ صبح ہوتے ہی ایک نیم گرم پانی کا گلاس آپ کے جسم کے اندرونی نظام کو ایک ویک اپ کال دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں پوری رات بننے والے ٹاکسنز اور جرمز کو ڈرین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کے اندر ہیلنگ پروسیس آٹومیٹیکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس سے آپ خود کو یہ ریمائنڈر دیتی ہیں کہ آپ کا جسم بھی باقی لوگوں کی طرح ڈیزرو کرتا ہے پوری طرح کی کیئر۔ مارننگ ریچول نمبر 5 از 5 سے 10 منٹ کا اسٹریچ آؤٹ۔ اب پانی پی کر جسم کے اعضاء کو تو جگا لیا، لیکن 5 سے 10 منٹ ہلکا پھلکا سا اسٹریچ آؤٹ، اپنے ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگوں کو تھوڑا سا تیار کرنا اگلے سارے دن کی شفٹ لگانے کے لیے۔ ساری رات ایک ہی پوسچر میں لیٹے لیٹے جسم اکثر اکڑاؤ اور سٹفنس کا شکار ہو جاتا ہے، تو صبح 10 سے 15 منٹ کا جو اسٹریچ آؤٹ ہے نا، آپ کی باڈی کو ورکنگ کنڈیشن میں لے آتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص قسم کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں، بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ چند ایک سٹیپس لے لیں جس سے آپ کی باڈی ایک مکمل اسٹریچ میں آ جائے اور ہلکی پھلکی ہو جائے۔ مارننگ ریچول نمبر 6 از مینٹل ریسیٹ۔ اسٹریچ آؤٹ کے بعد اپنے ذہن میں یہ دہرائیں اس دن ہونے والے کام اور ان کا پیٹرن،
کون سا کام ضروری ہے اور پہلے کرنا چاہیے اور کون سا کام بعد میں. یہ کام آپ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک نوٹ بک رکھ کر بھی اور اس میں لکھ کر بھی کر سکتی ہیں. بچوں کا ٹفن، ہسبینڈ کے کپڑے اور بریک فاسٹ سے لے کر رات تک کا میل پلان، باقی سارے کام فٹافٹ نوٹ کر لیں تاکہ کوئی کام مس نہ ہو اور ان ٹائم ہو پائے. ہم عورتیں زیادہ تر نہ اٹھتے ہی ہاتھ منہ دھو کر ڈبکی لگاتی ہیں اپنے کاموں میں، لیکن 2026 میں ایسا نہیں کرنا. اس میں آپ نے خود کو 5 منٹ کا مائنڈ سیٹ دینا ہے سارے دن کی پروگرامنگ کا، جس سے آپ کو ایگزرشن نہیں ہوگی، آپ فوکسڈ رہیں گی، چڑچڑاپن نہیں آئے گا اور دن کو آپ اپنی مرضی سے چلا پائیں گی. 7th مارننگ ریچول از 5 منٹ کی دھوپ. دن کا آغاز کمرے کے اندھیرے سے نکل کر قدرت کی دی ہوئی دھوپ میں 5 منٹ گزار کر اور پھر اپنے دن کا آغاز اگر آپ کریں. یہ دھوپ آپ کو اور آپ کی باڈی کو نہ صرف آپ کی آنکھوں کی بیٹری کو ریچارج کر دے گی، بلکہ آپ کو وائٹامن ڈی اور خوش رہنے والا ہارمون یعنی سیروٹونن ریلیز کرنے میں ہیلپ کرے گی. کھڑکی کے پاس، چھت پر، دروازے پر، ٹیرس پہ یا پھر گیراج میں 5 منٹ دھوپ کی روشنی میں آئیں. یہ نہ صرف آپ کی گرمائش آپ کی باڈی کو دے گی، بلکہ آپ کے اندر کی تکان کو توڑ دے گی، آپ کی امیونٹی بڑھائے گی، آپ کے موڈ کو پازیٹیو کر دے گی. 8th مارننگ ریچول از جوائفل کچن انٹری. کچن میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے اچھے موڈ سے انٹر ہوں. کچن گھر کا صرف ایک کمرہ نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا ایک مقدس اور اہم مقام ہے، جہاں ہم اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو پکاتے کھاتے ہیں اور جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے اور ہم دنیا کے باقی معاملات ہینڈل کرنے کے قابل ہو پاتے ہیں. اگر کچن میں ہم آف موڈ، تھکان، چڑچڑاپن لے کر جائیں گے تو کھانے میں بھی وہی وائبز ابزارب ہو جائیں گی اور پھر گھر والوں کی کمپلینٹ کہ کھانا اچھا نہیں آپ ضرور فیس کریں گی. چولہا آن کرنے سے لے کر سنک کا ٹیپ کھولنے تک اور مسالہ جار اوپن کرنے سے لے کر ساس پین میں دودھ ڈالنے تک بسم اللہ ضرور پڑھیں. خیر و برکت ہوگی اور رزق کے دروازے کھلیں گے. 9th مارننگ ریچول از 10 منٹ سیلف گرو. گھر میں وہی عورت زیادہ مصروف اور محنت کرتی ہے جو خود کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکال پاتی، لیکن 2026 میں ہر صبح 10 منٹ خود کے لیے سر جھاڑ منہ پھاڑ عورت کی طرح نہیں، دن شروع ہوتے ہی گھر کے کام سٹارٹ کر دینے کی بجائے منہ دھوئیں، موئسچرائزر، سیرم اور کلینزر اپلائی کریں، بال بنائیں، خوشبو لگائیں، تھوڑی بہت لپسٹک لگائیں. یہ میک اوور نہیں ہے، یہ سیلف ریسپیکٹ ہے. آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے کیونکہ دنیا آپ کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس نظر سے آپ خود کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس لیے خود کی ہیروئن بنیں اور اپنے کاموں کو پھر سے ایک ایک سٹارٹ دیں اینڈ یو ول فیل اے کلیئر پازیٹیو چینج ان اٹ. لاسٹ اینڈ 10th مارننگ ریچول از اے کوائٹ 5 منٹ پاز. 5 منٹ کا ایک چھوٹا سا بریک آپ کے پورے دن کی ہیکٹک روٹین کو اسموتھ کر دیتا ہے. گھر سنبھالنا کسی جنگ سے کم نہیں، اس لیے گھر کے کاموں میں جمپ کرنے سے پہلے 5 منٹ خاموشی اور سکون کے ساتھ اپنے مائنڈ کو ریسیٹ اور ریچارج کریں. ان 5 منٹوں میں کوئی فون کال نہیں، کوئی اور کام نہیں، بلکہ آنکھیں بند کر کے اپنی سانسوں پر کنٹرول کریں اور اپنے ذہن کو تیار کریں. اس سے آپ پورے دن میں کیے جانے والے فیصلے آسانی سے لے پائیں گی، کام پرسکون طریقے سے انجام دے پائیں گی. 2026 میں آپ کو یہ دھیمی اور سکون بھری اور مضبوط انسپریشن چاہیے. یہ مارننگ ریچول صرف آتے نہیں بلکہ اگلے پورے سال کی ڈائریکشن طے کرنے والے بیج ہیں. جو عورت صبح کے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے کر دن کا آغاز کرتی ہے وہ دن نہیں اپنی قسمت چلاتی ہے. اگر یہ عادتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اٹھیں اور اپنائیں ان کو اور بدل ڈالیں اپنا آنے والا سال اور انفیکٹ اپنی زندگی. اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.